السلام علیکم سامعین، برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق آزادی اور مذہبی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ساری مسلم تحریکیں سرگرم عمل رہیں، جو نہ صرف انگریز حکومت کے ساتھ جہادی، سیاسی اور معاشرتی میدان میں دست و گریباں تھیں، بلکہ ہندوؤں کی طرف سے مسلسل مسلمانوں کے حقوق پر حملے کا دفاع بھی کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک جمعیت علماء ہند بھی تھی۔ جمعیت کی بنیاد 1917 میں رکھی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ غیر متشدد طریقے سے کیا جا سکے۔ جمعیت کا نظریہ مولانا مکی، مولانا نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے متاثر تھا۔ بنیادی طور پر جمعیت فقہ حنفیہ کے دیوبندی گروپ کی سیاسی شاخ تھی۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت جمعیت علماء ہند متحدہ ہندوستان کی حامی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے مسلم اکثریتی صوبوں کو خود مختاری دی جائے اور تمام صوبے ایک کمزور وفاق کے زیر انتظام رہیں۔ اس نظریے پر جمعیت نے کانگریس کا ساتھ دیا۔ تقسیم کے قریب 1945 میں جمعیت علماء ہند کا ایک دھڑا مولانا شبیر احمد عثمانی کی زیر قیادت قیام پاکستان کے حق میں جمعیت علماء ہند سے علیحدہ ہو گیا اور جمعیت علماء اسلام کے نام سے اپنی سرگرمیاں پاکستان کے حق میں شروع کر دیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے بعد میں قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد جمعیت علماء اسلام نے قرارداد پاکستان مرتب کرنے اور ملک کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی کوششوں میں باقاعدگی سے حصہ لیا۔ 1953 میں جمعیت علماء اسلام پاکستان نے قادیانیوں کے خلاف تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی بحث کے دوران جمعیت کے معروف رہنما مفتی محمود نے قادیانیوں سے مدلل بحث کے بعد انہیں کافر قرار دلوایا۔ 1977 میں تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ میں مفتی صاحب نے قیادت کی۔ اس سے پہلے 1970 میں مفتی محمود جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس وقت کے صوبہ سرحد میں وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوئے اور صوبے میں اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے بھی کوششیں کی۔ 1980 میں مفتی محمود کی اچانک وفات کے بعد ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان نے جمعیت میں سیکرٹری جنرل کے عہدے پر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ان دنوں افغان جہاد زوروں پر تھا اور جمعیت علماء اسلام نے افغان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام دو گروپوں، جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ اور جمعیت علماء اسلام سمیع اللہ گروپس میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے، جس کے پاس کسی بھی مذہبی پارٹی کی نسبت وفاق اور صوبوں میں زیادہ سیٹیں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی اصل طاقت ان کے مدارس اور ان مدارس کے طلباء اور سٹاف ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دیوبند فقہ کے پاکستان میں تقریباً 22,000 مدارس ہیں، جن میں نصف سے زیادہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی بالواسطہ یا بلا واسطہ زیر اثر ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ووٹر اور دوسری روایتی سیاسی جماعتوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ روایتی جماعتوں کے ووٹ بینک تو زیادہ ہیں، لیکن جب روایتی جماعتوں نے اپنے ووٹر کو احتجاج کی کال دی تو جواب میں بہت محدود تعداد میں ان کے ووٹر نے ان کے احتجاج یا جلسے جلوس میں شرکت کی، جبکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے پاس دوسری روایتی جماعتوں کی نسبت ووٹ بینک تو کم ہے، لیکن جب اس جماعت نے اپنے ووٹر کو جلسے جلوس کے لیے کال دی تو اس کے ووٹر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے باقاعدہ مذہبی مدرسے ہیں، جہاں پہ طلباء جو کہ ان کا ووٹر بھی ہیں ایک خاص سیاسی ڈسپلن ماحول میں نشو نما پاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر موقع پر زندہ رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی کئی دفعہ اپنے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے تنقید کی زد میں بھی رہی ہے۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بنی تو جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا عبداللہ درخواستی نے عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دے دیا، لیکن جب 1993 میں بے نظیر دوبارہ وزیر اعظم بنی تو مولانا فضل الرحمان ان کی کیبنٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ بن گئے۔ 2001 میں مشرف دور میں جب امریکہ افغانستان میں وارد ہوا تو جمعیت علماء اسلام مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ میدان میں اتری اور صوبہ سرحد میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ 2008 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام نے پی 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 کی ساتھ دیا اور اس کی اتحادی جماعت بن گئی اور مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے۔ 2013 میں انتخابات کے بعد پی ایم ایل این کے اتحادی بن گئے اور دوبارہ مولانا صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔
2018 के इंतखाबात में मौलाना को उनके अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जैली मैंडेट करार देते हैं। इस पर जमीयत ने धरने की धमकी भी दी है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासी पार्टी के बारे में इस हद तक पुख्ता यकीन है कि वो कहते हैं उनके बगैर हुकूमत बनेगी नहीं और अगर बनी तो चलेगी नहीं। नाज़रीन कराम, हमारे चैनल का मकसद आप तक मुस्तंद मालूमात पहुँचाना है। ताहम अगर किसी को हमारी कोई बात गरां गुजरे तो हम उसके लिए माजरत खां हैं। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।